ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل کے سلسلے لکھت پڑھت میں ابو خوشین بن انعام آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج خوش آمدید رمضان کے ضمن میں دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا انٹروڈکشن لے لیں۔ ایمان کو ایک جملے میں ہمارے اسلاف نے بیان فرمایا جسے ایمان مفصل کہا جاتا ہے، یعنی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ میں سے تقریباً ہر ناظر کو یہ کلمہ یاد ہی ہوگا، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لاتا ہوں یا لاتی ہوں یا لایا ہوں یا رکھتا ہوں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، روز قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد زندگی پر۔ یہی مکمل ایمان کی ریسیپی ہے۔ ہمارے مطابق اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قیامت پر ایمان پر مبنی ہے۔ بعث بعد الموت بھی قیامت پر ایمان کی اختراع میں سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا حصہ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پہ ایمان کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کو اضافی ایمان کا تقاضا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو ایمان کی ریسیپی میں تڑکے کی حیثیت حاصل ہوگی، جو کہ اگر کسی ہنڈیا پہ نہ لگے تو نہ رونق ہی میسر آئے اور نہ ہی ذائقہ وہ ملے جو درکار ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اس کی باری پہ گفتگو کریں گے، مگر سب سے پہلے ایمان باللہ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایمان کے تقاضوں میں اولین شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت پہ مکمل ایمان ہے۔ اسے بھی ہمارے بزرگوں نے ایک جملے میں مجملاً بیان کیا، اور اسے نام بھی ایمان مجمل کا دیا گیا، یعنی کہ مختصراً بیان کیا گیا، گویا ہر ایک لفظ اپنی ذات میں تفصیل کا متقاضی ہے، یعنی کہ یہ کنڈینس سینٹنس ہے۔ اس کو ایک جملے میں پیرو تو دیا گیا ہے، ماننے والا اللہ کا بندہ اس کو ایسے ہی مان لے جیسے لکھا پڑھا گیا ہے، مگر کوئی مزید جاننا چاہتا ہے تو اس کی گہرائیاں ناپنے کے لیے علم کے بے پناہ سمندر کی اتھاہ گہرائیاں حاضر خدمت ہیں۔ غوطے لگائے اور حکمت کے موتی تلاش کرے، خود بھی شاد ہو اور دنیا کو دکھائے اور بیان کرے۔ ایمان مجمل بھی تقریباً آپ تمام ناظرین اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا یا لائی جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کی تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتا یا کرتی ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس جملے نے تو بات ہی تمام کر دی، یعنی اللہ کا بندہ اللہ پہ ایمان اس کی تمام تر صفات کے ساتھ مخلص ہو کے لے آیا، اور جب ایمان بے شک و شبہ لے آیا تو اللہ سے منسوب ہر حکم کو بلا چون چرا قبول کر کے ان پہ عمل کرنے کا زبانی اقرار اور دل سے عہد کر کے بس چل پڑا۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ انسان مشاہدے کی بنیاد پر کسی چیز یا ہستی کو پہچانتا ہے، اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر ہی اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اسے قبول کرتا ہے۔ مشاہدہ دیکھنے، سونگھنے، سننے، چکھنے یا محسوس کرنے سے ہوتا ہے، مگر یہاں یہ تقاضا ہے کہ اللہ پہ کامل ایمان یعنی ایبسلوٹ ایمان لاؤ، حالانکہ وہ تمہاری کسی بھی حص پہ پرکھا نہیں جا سکتا۔ ابتدائے آفرینش سے مشاہدے میں آنے والی تمام کی تمام اشیاء وہی ہیں جو تخلیق کی گئیں، ان میں سے کچھ بھی خالق کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی۔ اب تخلیق میں مجسم خالق ڈھونڈنا اور پھر اس کا دفاع کرنا کیا بچوں والی بات، مگر جی تخلیق سے خالق کو پہچاننا، یہ ہے وہ بات کہ اللہ کو اس کی صفات سے پہچانا جائے۔ امر واقعہ یہ ہے صاحب کہ بائی اینڈ لارج کسی نہ کسی مذہب یا عقیدے کے ساتھ منسلک ہونا انسان کی جبلتی ضرورت ہے، اس کو مجبوری کہا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ انسان ذہنی شعور کی منزل پر پہنچ کر اپنے خدا کی تلاش میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتا ہے، جو ایک ایک کر کے واپس اسی کے پاس آ کے اگلے حکم کا انتظار کرتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، پھر واپس، مگر یہ تلاش ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ نے خود اپنی طرف رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو انسانی دماغ اس تک رسائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے یہ اہلیت نہیں دی کہ وہ اپنے حصی تجربات یعنی سینسوریل ایکسپیرینس سے ماورا کسی بھی چیز کے واسطے کوئی ٹھوس نتیجہ نکال سکے۔ خیالات کی پرواز البتہ آزاد ہے،
مگر اس پرواز کے نتیجے میں مفروضہ یعنی تھیوریز ہی جنم لیتی ہیں، نہ کہ کوئی ٹھوس حقیقت۔ انسانی دماغ شعور کی منزل پہ پہنچ کر اپنے بنانے والے ایک ٹھوس جامد مجسم خدا کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے، اور یہ ورزشیں ہم ماضی میں بکثرت دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کو عجیب و غریب خداؤں سے متعارف کروایا گیا۔ آگ، چاند، سورج، کوئی جانور، کوئی انسان، الغرض انسان نے اپنے مشاہدے میں آنے والی ہر وہ شے کے نزدیک طاقت میں اس سے زیادہ تھی یا ناقابل تسخیر تھی، خدا بنا لیا، مگر وہ اپنے اس خود ساختہ خدا کے دفاع میں جم کر کھڑا نہ رہ سکا، اور آنے والے زمانے یا نسلوں نے اس کے خدا کو ریجیکٹ کر کے اپنے مشاہدے کے مطابق ایک نئے خدا کا تصور پیش کیا۔ ظاہر ہے صاحب، اب جو کائنات کا خالق آپ خود تخلیق کیجیے گا، اس کا دفاع بھی تو آپ ہی کیجیے گا۔ وہ بیچارہ آپ کا بنایا ہوا خدا اپنے دفاع میں آپ کے دفاع میں تو آنے سے رہا۔ چنانچہ ہر آئندہ نسل نے صفاقی کے ساتھ پچھلی نسل کے خدا کو ڈم کیا اور اپنے حساب سے اپنا خدا تراش لیا کہ ان کے مطابق ان کا والا زیادہ طاقتور اور ناقابل تسخیر ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ مکالمہ بہت کلیدی ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، جس کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ آپ خود خدا کے متلاشی تھے، بلکہ آپ کا مقصد اپنی قوم کے خود ساختہ خداؤں کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا کہ اچھا یہ ہے وہ ستارہ جسے تم خدا مانتے ہو، چلو مان لیتے ہیں کہ یہی خدا ہے، مگر یہ کیا، یہ تو چھپ گیا، چلو اچھا ناراض نہ ہو، یہ چاند آ گیا، یہ بہت بڑا ہے، روشن بھی ہے، چلو اس کو خدا مان لیتے ہیں، مگر یہ بھی ڈوب گیا۔ اب آئے یہ سورج، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت روشن ہے، گرمی بھی دے رہا ہے، یہ ضرور خدا ہوگا، چنانچہ اس کو خدا مان لیتے ہیں۔ مگر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں، اور اپنی بیزاری ظاہر کر دی اور کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی خدا ہونے کے دعوے پہ پورا نہیں اترتا، چنانچہ میرا خدا تو وہی ہو سکتا ہے جس نے ان کو اور زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ کاش یہ تلاش خدا ختم ہو گئی ہوتی، مگر یہ تلاش آج بھی جاری ہے، اور انسان بہتیرے تصوراتی خدا گڑھ گھڑ کر انسانی آبادی کے روبرو پیش کر رہا ہے، پھر کوئی فلسفہ خدا اپنے قدموں پہ کھڑا نہ رہ سکا، اور موجود خدا خود اپنے ہی بنائے تصوراتی خدا کی دفاع میں بنگلی میں آ کھڑے ہوئے۔ انسان کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور انسان کو اس کے حقیقی خدا سے متعارف کروایا۔ یہ اس ذات بابرکت کا انسان پہ بہت عظیم احسان ہے، کیونکہ اگر اللہ ہمارے ذہن کی رہنمائی نہ فرماتا تو ہم اس کی ذات بابرکت سے ہرگز تعارف نہ پا سکتے۔ اللہ کے بارے میں ہر دور کا انسان سوالات کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئے، اور اللہ نے ان سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تمام جوابات کسی ٹھوس حقیقت یعنی کہ اللہ کے کسی جامد مجسم حیت کی طرف بالکل رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ اس کی صفات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی اللہ اپنے آپ کو اپنی صفات اور اپنی حکومت کے مشاہدے سے پہچاننے کی ہدایت فرماتا ہے۔ کہیں اپنے تعارف میں ایسی بات کرتا ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے، جیسے کہ فرما رہے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو۔ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ روشنی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت میں اللہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا نور بتا رہا ہے، اور اپنے اسی ایکسکلوسیو یعنی منفرد نور کو ڈیفائن کر رہا ہے، جس سے بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں مشاہدے کے واسطے کہیں موجود نہیں، نہ اس کی مثال پچھلوں میں کہیں دیکھی گئی، نہ آج اور نہ تا قیامت کہیں دیکھی جائے گی۔ مگر اگر نیت خالص ہے، چاہت میں کوئی کھوٹ نہیں، اور انسان اللہ سے درخواست کرے تو وہ اپنے تابعدار بندے کے قلب کو اس غیر مرئی نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، جس کا حصول اس کو اللہ پہ ایمان کی بلا شرکت غیر بندگی پہ مائل کر دیتا ہے، جو بے شک بہت بڑی کامیابی۔ ہمارا خالق ہم کو ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو اس کی صفات سے پہچانیں۔ اس سے زیادہ بہتر طریقہ اللہ کو سمجھنے کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہمارا خدا ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا اور کائنات کا واحد بلا شرکت غیر خالق ہوں، تو وہ اس کی دلیل بھی تو پیش کرتا ہے، اور تمہاری عقل سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر میرے ساتھ کائنات کی تخلیق میں شرکا ہوتے
تو اس کائنات میں فساد نہ پھیل جاتا؟ کیا خوب فرمایا اللہ میاں نے. کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش کی طرف راستہ نکالتے، یعنی لڑنے بھیڑنے کے لیے راستہ نکالتے. خوبصورت بات فرمائی، یہ بہت خوبصورت بات ہے جو اللہ میں نے فرمائی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ وہی تو ہیں جو تمہارے مشاہدے میں آتے ہیں. چنانچہ تمہارے مشاہدے میں جو ہے وہ تو اپنی سرشت میں غلبے کا متمنی ہے، یعنی وہ اقتدار کی جنگ لڑتا ہے اپنی بقا کے واسطے اور ظلم کرتا ہے، اقتدار کے لیے اپنا راستہ بناتا ہے جس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے. تو کیا تمہیں کہیں اس کائنات کے نظام میں کوئی فساد، کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے؟ یہ اس بات کا صریحاً ثبوت ہے کہ اس کائنات کی کل مینجمنٹ ایک ہی ذات کے ہاتھ اختیار میں ہے، اور وہ اللہ ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، رزق دیتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، قادر ہے تمہاری صحت اور بیماری پر. اسی کے ہاتھ میں تمہاری موت، اسی نے تم کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا ہے اور پھر حساب کتاب لینا ہے اور جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہے. اور جس کے مطلق اختیار میں یہ تمام کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، تو بندگی کا حق بھی اسی کا ہے، نہ ہمارے ذہن کی اختراع سے پیدا کردہ کسی تصوراتی خدا کا. اللہ اپنے یونیک ہونے کی دلیل ایک چیلنج کی صورت میں پیش کرتا ہے. فرماتا ہے اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان کھول کر سنو. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. عابد اور معبود دونوں ہی عاجز ہیں، یعنی طالب اور مطلوب دونوں گئے گزرے، دونوں ایک دوسرے کے کسی کام کے نہیں. ایمان پہ گفتگو جاری ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر اس لیکچر کو یہی روک لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایمان پہ مزید بات کریں گے. ناظرین سے گزارش ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیا کرے. قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. ٹو دی لیسٹ ایک رکوع ہی روزانہ سمجھ کے پڑھیں ضرور. پڑھ نہیں سکتے تو سن لیجئے، ترجمے کے ساتھ سن لیجئے. اللہ شوق پیدا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مطالعے کا دورانیہ بھی بڑھے گا. دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک سے اس کا آغاز فرمائے اور اپنی رحمت سے اس شوق کو دوام بخشے. آمین. خدا حافظ.